پھر کتاب سے دیکھیں گے، شاید آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ بہت سارے لوگ جمعہ نماز ادا کرنے کے بعد ظہر بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ظہر احتیاطی بدعت ہے، یعنی احتیاط کے طور پر ظہر پڑھنا بدعت ہے. بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں اور اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جمعے کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں. ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد احتیاطاً ظہر کے فرض پڑھنے والے اور اس کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. ظاہر ہے کس دلیل کی بیسس پر یہ کام کیا جا رہا ہے؟ ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور پھر یہ کہ خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر رہے ہیں. معاذ اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد ظہر پڑھنا اور لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو لازماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانا بھول گئے یا خود ظہر پڑھنا بھول گئے تو پھر وہ بہت بڑی گمراہی میں ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد ظہر پڑھنا اور لوگوں کو بتانا بھول گئے جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کر کے تکمیل دین کی ہے؟ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے ہیں تو کیا بعد والے لوگوں نے اس کو بتا کر دین کو مکمل کیا ہے؟ احتیاطی ظہر پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، کیونکہ ہمیں تو دین میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں ہم کسی عمل کو خود سے لوگوں کے درمیان مشہور کریں؟ یہ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. آپ لوگوں نے بھی اس کو سنا ہوگا، بہت سارے لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ بہت سارے لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی جمعہ نماز ادا کرنے کے بعد ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں احتیاطاً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر بھی پڑھنے کا شاید کہا ہو، جو کہ نعوذ باللہ حدیثوں میں موجود نہیں ہے. کوئی ایک بھی روایت اس بارے میں نہیں ہے. پھر یہ کہ محض جمعے کے دن کا روزہ رکھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزے کے لیے اور جمعے کی شب یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جب آپ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہوں تو یہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صرف اور صرف جمعے کو خاص کریں، لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے اور روزہ رکھنے کے لیے جمعے کے دن میں ہی آسانی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شب جمعہ منا رہے ہوتے ہیں. شب جمعہ کئی مساجد میں ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ یہ بات؟ دونوں ہی چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اگر آپ جمعرات کی رات بیداری کے ساتھ گزاریں گے تو پھر جمعہ کی نماز میں ڈیفینیٹلی نیند آئے گی، کیونکہ آپ پوری رات کے تھکے ہوئے ہیں، آپ نے نیند تو لی نہیں ہے. اب اگر آپ جمعہ نماز کے لیے پہنچے ہیں تو آبویسلی پھر آپ سست ہوں گے. ٹھیک ہے، اور نیند آنے کا بھی خدشہ ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن روزے کے لیے اور جمعے کی شب عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر کسی کی مجبوری ہے اور وہ صرف اور صرف جمعے کے دن ہی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ رکھ لے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خاص جمعے کے دن کے روزے کی ممانعت کا کیا ریزن ہے، اور کیا یہ حکم عام ہے، اور کیا ہم جو قضا روزے ہوتے ہیں اس کو بھی جمعے کے دن نہیں رکھ سکتے. اب اس کا ریزن کیا ہے؟ جمعے کا دن ویکلی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اسی وجہ سے اس دن کا خاص روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مرد حضرات نماز جمعہ کے لیے جلدی جائیں، دعا اور اذکار میں مشغول رہیں. لیکن جمعے کے دن عیدین کی طرح روزہ رکھنا حرام نہیں ہے. عیدین کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے. جمعے کے دن عیدین کی طرح روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ عیدین کی کئی خصوصیات اور بھی ہیں جو جمعے کے دن کی نہیں ہیں. اس لیے اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ حرمت کا نہیں ہے. یعنی جمعے کے دن روزہ رکھنے سے جو منع کیا گیا ہے نا، وہ ناپسندیدہ کے درجے میں ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے دین میں، وہ حرام نہیں ہے.
اگر آپ جمعے کے دن کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا دن بھی روزہ رکھ لیں تو یہ بھی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے جمعے کے دن خاص روزہ رکھنے کی بات ختم ہو جاتی ہے. اس بارے میں روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی جمعے کے دن ہرگز روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے پہلے والے ایک دن بھی رکھے یا بعد والے ایک دن, یعنی یا تو پھر آپ تھرسڈے اور فرائیڈے روزہ رکھ لو, ٹھیک ہے, یا پھر فرائیڈے اور سیٹرڈے روزہ رکھ لو. یہ والی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی مجبور ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جمعے کے دن ہی روزہ رکھ پاتے ہیں, تو وہ اپنے قضا روزے اس دن رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے لیے آسانی اسی دن میں ہے, تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ مجبور ہیں تو obviously پھر آپ کے لیے حکم بھی چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ خاص جمعے کا دن کا روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح سے روزہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے کہ اس کے لیے جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ہی ممکن ہے تو پھر وہ رکھ سکتا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا, کیونکہ اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, اس کے روزے باقی اس کو رکھنے ہی ہیں. اور اگر آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور اسی ترتیب سے کبھی جمعرات کو آپ نے چھوڑا اور جمعے کے دن روزہ رکھا اور پھر ہفتے کے دن روزہ چھوڑا اور اتوار کے دن روزہ رکھا تو بھی کوئی حرج نہیں. جیسے صوم داؤدی کہتے ہیں نا, آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہو, تو ایسی بھی بعض دفعہ سیٹنگ آ جاتی ہے کہ آپ نے تھرسڈے چھوڑا تو فرائیڈے روزہ رکھا, سیٹرڈے چھوڑا تو سنڈے روزہ رکھا. ٹھیک ہے, تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر یہ حرام ہوتا تو پھر آپ نہیں رکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے, یا عیدین کی طرح جمعے کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا تو بھی آپ نہیں رکھ سکتے تھے, بتا دیا جاتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جمعے کے دن کا روزہ رکھنا اسی کو ہی خاص کر لینا پسندیدہ نہیں. اور اسی طرح جمعے کی رات کو قیام کرنا, یعنی جمعرات کے دن ختم ہوا, پھر اب جو جمعے کی رات ہے, نیکسٹ ڈے جمعہ آنے والا ہے, تو اس رات کو قیام کے لیے خاص کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے. ادروائز یہ کہ پھر آپ کو جمعہ نماز میں نیند آ سکتی ہے. اور جو خواتین گھر میں بھی اگر اس کا اہتمام کر رہی ہیں تو پھر وہ جمعے کے دن سست رہیں گی, کیونکہ رات کی نیند نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ڈے ٹائم جو ہے وہ سستی کے ساتھ ہی گزرتا ہے, آپ ایکٹیو نہیں رہتے ہو. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کہ جمعہ کی اذان, سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں جمعے کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا. جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورا جگہ پر ایک اور اذان دی جانے لگی. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے, اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مسجد کے اندر امام کے خطبے سے پہلے صرف ایک اذان ہے. عام طور پر مساجد میں خطبے کی اذان سے قبل دی جانے والی اذان کا ثبوت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے, لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ اگر اس کا جو حاشیہ ہے وہ دیکھیں, جمعے کے دن اذان عثمانی کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں مدینہ منورہ اور اس کی آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا, یعنی آبادی کا جو سائز تھا وہ نسبتاً مختصر تھا, لوگوں کو آسانی سے اذان کا علم ہو جاتا تھا. عہد عثمانی میں جب آبادی زیادہ ہو گئی, لوگ زیادہ ہو گئے, تو تمام لوگ اذان کی آواز سن نہیں پاتے تھے, جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ کئی لوگ مسجد میں بروقت پہنچنے سے رہ جاتے تھے. اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر زورا کے مقام پر اذان دی جاتی, اس سے کچھ دیر بعد مسجد نبوی میں دوسری اذان دی جاتی. ٹھیک ہے, یہ اس مسئلے کو مینج کرنے کے لیے تھا, کیونکہ اس ٹائم پر سپیکرز تو تھے نہیں, مائکس تو تھے نہیں, آواز جتنی ایک انسان کی دور جا سکتی ہے جاتی تھی, لیکن یہ ہے کہ ٹریفک کا شور نہیں ہوتا تھا, یہ بات تو ہم سب اچھے سے جانتے ہیں. کافی دور تک اذان کی آواز چلی جاتی تھی, لیکن جب آبادی بہت دور دور تک پھیلی نا تو پھر آواز نہیں جاتی تھی. تو حضرت عثمان نے یہ مسئلے کا حل نکالا کہ ہم جو فائنل اذان ہے نا جو مسجد میں ہوتی ہے, اس سے پہلے جو مدینہ کا بازار ہے زورا, وہاں پر ہم اذان دلوا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو انفارم ہو جائے کہ جمعہ نماز اب ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام بدعت نہیں ہے,
یعنی کوئی بدعت حضرت عثمان نے شروع نہیں کی، لیکن اس پر عمل ان اسباب اور حالات کے ساتھ مشروط ہوگا، یعنی کنڈیشن بیسڈ ہوگا، جن کی بنا پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کی ابتدا کی تھی، اور وہ لوگوں کی کثرت اور ان کے گھروں کا مسجد سے دور ہونا ہے، جس کی وجہ سے اذان مسجد کی آواز ان تک نہیں پہنچتی تھی، تو انہوں نے لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ یعنی بازار میں انہیں مطلع کرنے کے لیے اصل اذان سے کچھ دیر پہلے اس کا سلسلہ چلایا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے تو انہی اسباب اور شرائط اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس پر عمل کرے، جبکہ عام طور پر جمعے کے دن مساجد میں پہلی اذان کے نام سے دی جانے والی اذان بتائے گئے اسباب اور شرائط نہ ہونے کی وجہ سے نہ تو اذان عثمانی ہے اور نہ اذان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اسے مسنون اذان کہنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر کسی مسجد میں 2 اذانیں دی جا رہی ہیں اور یہ کہہ کر دی جا رہی ہیں کہ یہ مسنون ہے تو یہ غلط ہے، ایک ہی اذان ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، پھر یہ کہ جمعے کے دن اذان جمعہ ممبر کے پاس ہونی چاہیے، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ نماز جمعہ کا چیپٹر مکمل ہوا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جمعہ سے ریلیٹڈ سارے احکامات واضح ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے ان کا کہ اگر خطبے کے دوران کوئی بات کر رہا ہے تو کیا ہم اشارتاً اس کو روک سکتے ہیں؟ آپ اشارتاً بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ ایکچولی جب آپ کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہو نا، اور آپ نے یہ احادیث پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس آپ فوراً سے اس کو کسی طرح سے یہ میسج پہنچا دو کہ آپ خاموش ہو جاؤ، تو اس سے بھی روکا گیا ہے۔ اور یہ پریکٹس ہے کہ اصلاح کے لیے صبر ضروری ہے۔ ہاں، پھر یہ کر سکتے ہو آپ کہ جیسے ہی آپ ان سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ، آپ اس شخص کی محبت کے ساتھ جا کر اصلاح کر سکتے ہو کہ یہ احادیث ہیں، اس طرح سے دوران خطبہ ہم بالکل بات نہیں کر سکتے۔ ہم بھی نہیں بات کر سکتے کہ ہم آپ کو اشارتاً ہی روک دیتے، تو ہم بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب جیسی نماز مکمل ہوئی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کی اصلاح کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس سے جو باقی زندگی میں ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کتنا صبر چاہیے وہ ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اصلاح کرنے والا جو ہے نا، وہ جب باقاعدہ پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے کہ بس وہ فوراً اصلاح کر دے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا دل چاہتا ہے فوراً وہ شخص اپنی اصلاح کو لے لے اور اپنے عمل کو چینج کر دے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں صبر کرنا سکھایا گیا الحمدللہ۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر صفوں میں جگہ ہو اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو کراس کر کے جائیں گے تو جو خالی جگہ ہیں وہ آپ بھر لیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو بھرنا چاہیے اسی ٹائم پر جس ٹائم پہ خطبہ چل رہا ہو؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹائم پر یہ کام نہ کریں۔ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ختم ہوتا ہے، تو پھر صفوں کو ترتیب دی جا رہی ہوتی، تو اس وقت ترتیب دینا زیادہ مناسب ہے۔ اس وقت ان جگہوں کو فل اپ کرنا زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ آپ گردنوں کو پھلانگ کر جائیں۔ اس سے ہوتا یہ کہ آپ ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہو۔ اس میں بھی صبر سکھایا گیا ہے کہ آپ ڈسٹربنس کریٹ نہ کریں۔ اچھا، کچھ جگہیں باقاعدہ میں ایسی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگر 2 لوگ تھوڑا سا صحیح سے بیٹھ جائیں تو ایک بندے کی جگہ بن جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے جس ٹائم پہ خطبہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ اگلی صفوں میں جگہ ہی خالی ہو اور کوئی پیچھے بیٹھے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عموماً ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ لوگ گردنیں پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آگے صفوں میں ایک ایک شخص کی جگہ فیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جیسے ہی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر تو صفیں بنتی ہی ہیں، تو پھر اس دوران جو ہے یہ سیٹلمنٹ کر لی جائے۔ چلیں جی، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ نماز جمعہ سے تمام احکامات اور آداب جو ہے وہ آپ پر واضح ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔